वेलकम बैक। प्रोग्राम आप देख रहे हैं। मसला ये है, मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ अफजाल और मेरे साथ जनाब ताज खोकर साहब, तजम्मुल खोकर साहब हैं, जो कि इस्लामिक बैरियल सर्विसेज एसोसिएशन न्यू जर्सी के सरबराह हैं और बहुत कम्युनिटी के हर वक्त तैयार रहते हैं और ख़िदमत के जज्बे से। और इनके मैंने पहले भी बताया कि पेशे के लिहाज से इंजीनियर हैं और ये काम जो है सिर्फ़ खिदमत खल्क के हवाले से करते हैं। और बहुत जिस तरह कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा पैसे तदफीन में लगते हैं, लेकिन ताज खोकर साहब कोशिश करते हैं कि इस तरह की सूरत हाल ना हो और लोग इसको अपना इस काम को इस जो ज़िंदगी का आखिरी सफ़र है इसको आराम से पाया तकमील तक पहुँचा सकें। सब वक्फ़े पे जाने से पहले ताज भाई, हमारी बात हो रही थी कि लोगों की तादाद और लोग नहीं आ रहे हैं, लोग खौफज़दा भी होते हैं। तो बाज़ औक़ात मैंने इत्तला के मुताबिक ये जो सेमेट्री का स्टाफ है, एक दिन में 20-20 कब्रें खोद रहे हैं और उन्हें बना रहे हैं, एक जान जोखों का मेहनत का काम है। गो कि मशीनरी इस्तेमाल होती है लेकिन फिर भी मेहनत तो होती है। तो बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा मैंने सुना स्टाफ लोग आ जाते हैं ख़ानदान के किसी तदफीन में, तो उन्होंने पुलिस भी कॉल की है बाज़ औक़ात। जी जी, पुलिस आती है और यू नो पुलिस जब आती है तो पुलिस भी दे आर वेरी केयरफुल, दे नो दे आर सेंसिटिव situation. They can't really be very hard to the people, so mostly they talk to like me. They find out who belongs to this IBSA and they point finger to me. They come to me, say, you know that you shouldn't have more than 9 people. I say, yes, I know, but I told the guy. He said, well, you have to be careful next time. And I tell people, but the question is this, that time when you have a 7, 8, more than 20, 30 people, they did their burial, they're gone. But it make it difficult for the next guy. And the next burial, the cemetery tells me, look, watch, we're not going to allow this time. And, this whole rule regulation, but, I just take one day at a time. Or by, this is no such a criteria, this is no such guideline, this is no such a, piece of paper I can handle anybody. It's a sensitive issue. Like 3 days ago, I have a 2 burial, and each burial we have a 9 people, so that make 18 people. So now how you can justify to the police this 18 people, 9 people supposed to be 9 people. And then you do, wait for half an hour, let one was done. I finished it and then I start another one. So, kept other people in the car, and then when finished that, I sent those people back and got new people inside, 9 people. So this is how we do the best we can. You answer your question. ताज खोकर साहब, इस वक्त ये जो एक खौफ का आलम है और लोग, आपने भी हमने भी सुना, आपने भी अभी बताया कि फैमिली के लोग भी बास तदफीन में नहीं आ सके। और जैसा कि अभी पिछले दिनों मैंने भी आपको फ़ोन किया कि जो एक इंतकाल हुआ तो उनके दामाद भी थे और भतीजे भी, उन्होंने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं है कि करना क्या है। तो फिर मैंने आपको फ़ोन किया क्योंकि मुझे पता था कि उनकी ख़बर आपके पास पहले से बुक है। तो फिर आपने उसको हैंडल किया और उन्हें बताया कि भाई इस तरह से काम करना है। तो ज़रा सा आप खुदा ना खास्ता कोई किसी फैमिली में अगर इस किस्म का कोई सानिया हो जाए, कोरोना वायरस की वजह से कोई दुनिया से गुजर जाए, तो उन लोगों की इत्तला के लिए बताइए कि वो अगर आपके पास उनकी कब्र है और या नहीं भी है तो वो आपसे किस तरह रब्ता कर सकते हैं और इसका सारा सिलसिला कैसे है। थोड़ा सा मुख्तसर बताना पसंद करेंगे आप? देखें, द प्रोसेस, किसी भी बैरियर का प्रोसेस जो है, जो भी उसका तरीका है, उसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि आपने ग्रेव ख़रीदनी है। दूसरा स्टेप ये होता है कि आपने फ्यूनरल डायरेक्टर का इंतज़ाम करना है, जिसने बॉडी को घर से या हॉस्पिटल से लेके आना है, उसने वॉश करना है, उसने ट्रांसपोर्टेशन करनी है, और फ्यूनरल डायरेक्टर लाइसेंस है न्यू जर्सी, उसी ने ही डेथ सर्टिफिकेट इशू कराना है। उसके बाद लास्ट स्टेप ये होता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जिसको हम कहते हैं ओपनिंग क्लोजिंग, इस मतलब कवर को खोदना और कवर को बंद करना। ये 3 प्रोसेस होते हैं। तो जिन्होंने तो ऑलरेडी मेरे पास, माशाल्लाह, मेरे पास इधर रेस्टलैंड मेमोरियल पार्क ईस्ट हैनोवर पे तकरीबन 2000 के करीब ग्रेव्स हैं। तो आई थिंक आई सोल्ड नियर अबाउट 500 ग्रेव ऑलरेडी प्री अरेंज, लोगों ने पहले से ख़रीदी हुई हैं। तो एक स्टेप उनका ख़त्म हो गया। अब जब मुझे कॉल करते हैं तो मैं, बेहतरीन तरीका यही है कि जब किसी फैमिली को ज़रूरत पड़े तो मुझे IBS को कॉल करें, मुझे कॉल करें। मेरा जॉब ये होता है कि मैं उनके लिए सबसे पहले पूछता हूँ कि आपको सेलेक्टिव कौन सी सेमेटरी में जाना है। मेरे पास 3 सेमेटरी हैं, ट्रेंटन में है, ईस्ट हैनोवर में है और वेस्ट पैटरसन में है, टोटवाक, लोरा ग्रोव। उसके बाद मैं देखता हूँ कि जो फ्यूनरल होम
بیزی نہیں جو کہ اچھی پرائز دیتا ہے میں اس کو کال کرتا ہوں، کیونکہ آپ یہ فیونرل سروس جو ہے 2000 سے لے کے 4000 تک چلے گئے ہوئے ہیں، جو کہ انیشیل پرائس اس کی جو ہے نا $1500 تھی. 1500 کی بجائے لوگ جو ہیں 2000 منیمم اور 4000 میکسیمم تک اس سروس کے چارج کر رہے ہیں. تو میرا یہ جاب ہے کہ جہاں بھی میں کسی کا پیسہ سیو کر سکتا ہوں وہ کروں. تو چونکہ میرا کافی فیونرل ہوم سے واسطہ ہے، اس لیے میں ان کو کال کر کے جو مناسب پرائس ہے اس کو ارینج کرتا ہوں. اس کے بعد پھر سیمیٹری میں بکنگ کرانی ہوتی ہے، کیونکہ پہلے یہ تھا کہ سیمیٹری کو کال کرو تو ان کے پاس اتنے بیریل نہیں ہوتے تھے، کم آ جائیں جی کوئی بات. ابھی ان کو پہلے بتانا پڑتا ہے تو وہ آپ کو سلاٹ دیتے ہیں، جی آپ ٹیوزڈے کو آئیں، وینسڈے کو آئیں، اتنے بجے آئیں، اتنے بجے نہ آئیں. تو یہ بھی میرا جاب ہے، میں پریپیئر کرتا ہوں. اس کے بعد پھر جب یہ فائنل چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر وی ہیو ٹو پے اوپننگ اینڈ کلوزنگ. سو دیٹس دا پروسیس. جی تاج صاحب، میں آپ سے اپنی اطلاع کے لیے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، ویسے میں کوشش کروں گا کہ پروگرام کے دوران آپ کا نمبر بھی چل جائے کہ خدا نخواستہ کسی کو اس کرونا وائرس کی وجہ سے کوئی مشکل کا سامنا ہو تو وہ آپ سے رابطہ کر سکتا ہے. تو مجموعی طور پہ یہ بتائیے، جیسے نیو یارک میں ایک فیونرل ہوم بہت زیادہ مصروف تھا اس کام میں، اور ان کے پاس مثلاً ایک دن میں انہوں نے 15 باڈیز کو جو ہے تدفین کی ہے، میتوں کی. تو نیو جرسی میں ایسا آپ کے علاوہ اور کون سا ادارہ تھا جو اس کام میں مصروف تھا اور مصروف ہے؟ تو کچھ ایسے کچھ اور ادارے بھی آپ کو پتہ ہیں جو نیو جرسی میں کام کر رہے تھے؟ دیکھیں عرب بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ IBS سے اسلامک بیریئر سروس ایسوسیشن دی اونلی آرگنائزیشن جو فی سبیل اللہ یہ کام کر رہا ہے. باقی جتنے بھی ادارے ہیں وہ ایز اے بزنس کر رہے ہیں. لاٹ آف مسلم فیونرل ہوم ہیں، لاٹ آف ہیں وہ یہ کرتے ہیں، لیکن جتنے بھی ہیں دیر از اے مارکنگ، دیر از پرائس مارک اپ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے پہ یہ فضل کیا ہے IBS پہ کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ فی سبیل اللہ کرتے ہیں. یس، آپ نے قبر خریدنی، اس کے پیسے آپ نے ضرور دینے ہیں. آپ نے سیمیٹری کو ضرور وہ پیسے دینے ہیں جو سیمیٹری کے چارجز ہیں اوپننگ کلوزنگ کے. آپ نے فیونرل ڈائریکٹر کو وہ چارجز دینے ان کے. اس کے علاوہ آپ نے کوئی کسی کو $1 بھی ایکسٹرا نہ ہم لیتے ہیں نہ ہم دینے دیتے ہیں کسی کو. یہ ہمارا گول ہے اور یہی ہمارا ایم ہے کہ ہم نے یہ پروجیکٹ شروع اس لیے کیا ہے کہ لوگوں کو اس مشکل وقت میں لوگوں کو پیسوں کا برڈن نہ ڈالے. الحمدللہ ہمیں 10 سال ہو گئے ہیں اس پروجیکٹ کو کرتے ہوئے اور ہم سکسیزفل ہیں، اور الحمدللہ ہم لوگوں کی جتنی ہیلپ کرتے ہیں. جہاں تک لوگوں کو ڈھونڈنے کا تعلق ہے، مجھے ہماری ویب ہے ibsanj.org، یا مجھے ایزیلی آپ ای میل شوٹ کر سکتے ہیں info@ibsanj.org. دیٹس دا بیسٹ وے ٹو ریچ اس، کیونکہ آج کل ساری چیزیں انٹرنیٹ پہ ہوتی ہیں. فون کرنے بھی کر سکتے ہیں، فون بھی کر سکتے ہیں. میرا فون نمبر 9732164845، لیکن بیسٹ ہے کہ سینڈ می. ہاں، ابھی آپ نے کہا کہ کچھ لوگ مثلا اس موقع پہ پیسے زیادہ بھی وصول کر رہے ہیں. ایک خبر میرے پاس یہ آئی تھی، بلکہ میں نام لے کے بات کروں گا. ہمارے وحید صاحب ہیں جو کہ کاروان ٹریول کے حج کے حوالے سے بہت مشہور ان کی کمپنی ہے. انہوں نے مجھے ایک دن بہت پریشان ہو کے فون کیا کہ صاحب کسی شخصیت کا انہوں نے نام لیا کہ انہوں نے لوگوں سے بہت پیسے اس سلسلے میں جمع کیے کہ وہ مسلمانوں کی لاشوں کو جلایا جا رہا ہے، ان کو کوئی تدفین کرنے والا نہیں ہے کرونا کے خوف کی وجہ سے. تو ایسا بھی کوئی آپ کے علم میں بھی کوئی ایسی خبر آئی تھی؟ نہیں سر، میرے علم میں کوئی خبر نہیں. جہاں تک وحید صاحب کا ہے، وحید صاحب بھی مجھے جانتے ہیں، لیکن جی ہاں، ان سے بات ہوئی میری آپ کے حوالے سے. انہوں نے کہا وہ آپ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ہاں، لیکن they never approached me. And IBS, I just want you to know everybody, IBS is voluntary giving a free grave anybody who cannot afford it. Again, anybody who cannot afford, we can give a grave free, no charge. But if somebody doesn't approach, اگر ہمیں کوئی کال نہیں کرے گا، ہمیں بتائے گا نہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ایک اور چھوٹی سی بات آپ مجھے پتہ ہے، ایک چھوٹی سی بات میں اور کر رہا ہوں کہ IBSA کی سسٹر کمپنی ہے اسلامک کمیونٹی سروس گروپ. اس تحت ہم کمیونٹی کی ہیلپ کر رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے، ہم ہمارے لوکل یہاں جو بونٹن میں ہے کافی فیملیوں کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. سنگل مدرز ہیں، ان کو بچوں کو کر رہے ہیں، رینٹ کی ہیلپ کر رہے ہیں. اور ابراڈ پاکستان میں ہم پچھلے 2 ماہ سے ہم فوڈ کی ڈسٹریبیوشن اس ادارے کے تحت کر رہے ہیں. پچھلے ماہ ہم نے 200 فیملی کو بیگ دیے ہیں. اس سے پہلے بھی رمضان سے پہلے بھی ہم نے 200 دیے ہیں. انشاءاللہ عید پہ ہمارا ہم آپ کو
گزارش کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں لوگ جو ہے نا ہمیں ڈونیٹ کریں پیسے تاکہ ہم لوگوں کی ہیلپ کر سکیں. بہت شکریہ تاج کھوکر جزاک صاحب, اللہ بہت خیر. بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے کسی اور پروگرام میں ذرا سے حالات اچھے ہو جائیں تو پھر آپ کا جو یہ بیریل سروس ہے اس کے حوالے سے پھر میں انفارمیشن بہم پہنچانے کی کوشش کروں گا اپنے ناظرین کو, اور آپ کو یہاں پہ اسٹوڈیو میں بلا کے انشاءاللہ بات ہوگی. ابھی تو ہم باہر بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں. تو بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کے وقت کا. انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو. اوکے خواتین حضرات, یہ تھا آج کا پروگرام جس میں تاج کھوکر صاحب بتا رہے تھے کہ اب تک 1000 کے قریب اموات ہو چکی ہیں اور بہت سی مشکل ہے اور بہت سے مسائل ہیں, اور انہوں نے یہ دعوت بھی دی کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کوئی اس قسم کا مسئلہ پیش آ جائے اور اس کے پاس فائنینشیل کی کوئی پرابلم ہو تو بلا روک ٹوک ان کو کال کر سکتے ہیں. ان کے نمبر اسکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں, آپ ان سے رابطہ کیجئے. اور یہی نہیں, تاج کھوکر صاحب نارتھ جرسی میں رہتے ہیں. جرسی کے کسی بھی پورشن میں میری اطلاع کے مطابق میں یہ کہنا چاہوں گا, شاید اگر غلطی ہو تو میں تاج صاحب سے بعد میں پوچھ لوں گا, کہ اگر جرسی کے کسی بھی سیکشن میں اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو فیونرل کے حوالے سے تو آپ تاج کھوکر صاحب کو کال کر سکتے. اجازت دیجیے, اگلے پروگرام تک کے لیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.